ہوسٹ شہباز حسین. آپ دیکھ رہے ہیں حسین ٹی وی از دا بیسٹ. میں آج جس ہستی کے ساتھ موجود ہوں وہ اپنے تعارف کی آپ محتاج ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد اعجاز ہے. مڈل میں نے یونیورسل پبلک اسکول خانگڑھ سے کیا. علامہ اقبال پبلک ہائی اسکول سے میٹرک اور ہائر سیکنڈری اسکول روہیلا والی سے میں نے ایف اے پاس کیا. آج ہم آپ سے ایک اسلامی سوال پوچھنا چاہتے ہیں. لوگ زیادہ تر عزاداری کو اہمیت دے رہے ہیں لیکن نماز کو بہت کم دے رہے ہیں. یا دونوں اہم ہیں یا نماز اہم ہے یا عزاداری اہم ہے؟ آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے سوال کیا، موجودہ دور کا جو آج رویہ بن چکا ہے نیو جنریشن کا، کہ لوگ عزاداری کو اہمیت دے رہے ہیں جبکہ نماز کو اہمیت نہیں دیتے. ان کے خیال میں عزاداری ایک عظیم عبادت ہے اور صرف عزاداری رہ گئی ہے. نماز میدان کربلا میں ختم ہو چکی ہے. یہ غلط طریقہ ہے. امام حسین نے نماز کو بچانے کے لیے اپنا سر تن سے جدا کیا. اپنے اہل بیت کو رسوا کیا گیا. اہل بیت نے اپنی رسوائی قبول کی جس نماز کو قائم رکھنے کے لیے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. بار بار قرآن مجید میں کافی مرتبہ یہ حکم آیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یعنی اللہ پاک نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بن کے آئے اسے فرض کہتے ہیں. فرض کی ادائیگی نہ ہو تو گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے. سنت رہ بھی جائے تو اس کا کوئی غم نہیں، اس کا گناہ نہیں. پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہوتا. لیکن اگر فرض کی ادائیگی میں تاخیر بھی ہو جائے تو وہ فرض نہیں قرار دیا جاتا، گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے. اب ہمیں اس چیز کی مثالیں اگر میں آپ کو دیتا چلوں. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کا اسوہ حسنہ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکلات برداشت کی، حتیٰ کہ ان کی پیٹھ پر اونٹ کی اوزری تک ڈال دی گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو قائم رکھا، نماز کی اہمیت بتائی ہے. اس کے علاوہ طائف میں پتھر کھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی زور زبردستی بھی نہیں کی. نماز کو غالب کرنے کے لیے، نماز کو قائم کروانے کے لیے بھی زور زبردستی نہیں کی. ہر قرآن پاک کی آیت ہے کہ کسی کے مطلب کہ زور زبردستی نہیں ہے، مطلب ہر انسان کو کوئی زبردستی کی گنجائش نہیں ہے. جو اس کا دل جو چاہے مانے، جو چاہے نہ مانے. سورۃ الکافرون میں ہے کہ جو چاہے مانے، جو چاہے نہ مانے. تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. تم جو چاہو مانو، تم جو چاہو نہ مانو. اس کے علاوہ اگر ہم مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اسوہ میں دیکھیں تو مولا نے ایک رات میں 1000 نماز نفل ادا کی. آپ جب دیکھیں اتنی عظمت نماز کی ہے کہ وہ کائنات کے امام ہو کر ایک رات میں 1000 نماز نفل ادا کر رہے ہیں تو فرض نماز کی اہمیت کیا ہوگی. انہوں نے ضرب کھائی لیکن اپنی نماز کو قائم رکھا. جناب سیدہ کی لائف میں اگر ہم دیکھتے ہیں ان کے اس وقت کو دیکھا جائے تو انہوں نے چکیاں پیستے بھی نماز کو قائم رکھا. جناب حسن کی ولادت ظہر کے وقت ہوئی، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کے وقت جناب حسن کی ولادت ہوئی. معافی چاہتا ہوں. جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ظہر کی نماز ادا کی، پھر جناب حسن کی ولادت ہوئی اور ولادت کے بعد جناب سیدہ نے عصر کی نماز کو قائم کیا. نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے نماز کو ہر حالت میں، ہر مشکلات میں قائم رکھا. اگر ہم حضرت امام حسن کے دور کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی نماز کو ترجیح دی. اور ہماری زندگی کا اور ہمارے سامنے ہماری تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ معرکہ کربلا ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام، ان کے اصحاب، ان کے اہل و عیال، ان کے خاندان نے اپنے سر کٹا دیے، خود کو دین کی راہ میں قربان کر دیا. اہل عیال کو قید کر کے شام لے جایا گیا، لیکن انہوں نے نوکے نیزا پر بھی نماز ادا کی. انہوں نے سجدہ آخری وقت میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا دی. جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھا جائے تو انہوں نے ننگے سر بھی خطبے پڑھے، بن پردہ اونٹ کی پشت پر انہوں نے نماز قائم کی. جناب سجاد کو دیکھا جائے تو انہوں نے سختیاں برداشت کی. قوم اشکیا کے ظلم کھانے کے باوجود انہوں نے نماز کو قائم رکھا.
جناب باقر علیہ السلام کو دیکھا جائے تو انہوں نے بھی نماز کو قائم رکھا. اسی طرح ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیشہ برسر ممبر پر نماز کی تلقین کی لوگوں کو. اس کے بعد آ جائیں اگر ہم اپنے ساتویں امام کے اسوا میں دیکھیں تو امام علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے 14 سال قید بامشقت کاٹی، لیکن اپنی قید کے دوران انہوں نے کہا کہ اگر میری زندگی کا اور حصہ بھی مجھے مل جاتا تو خدا قسم اتنا مزہ مجھے زندان میں نماز پڑھنے کا آیا ہے زندگی میں کبھی نہیں آیا. امام رضا کو دیکھیں تو انہوں نے مشکلات کے باوجود نماز کو قائم کیا. امام محمد تقی علیہ السلام کو دیکھیں تو انہوں نے نماز قائم کر کے تقوی ابو طالب کو ظاہر کیا. اگر امام علی نقی کو دیکھیں تو انہوں نے نماز قائم کی اور ہمیشہ نقوت باطل کو مٹانے کی راہ میں لگے رہے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے مشکلات کے باوجود نماز کو قائم کیا. یہاں تک کہ ہمارے وقت کے امام زمانہ پردہ غیبت میں نماز قائم کیے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ اپنے جد امجد سید الشہداء جناب امام حسین علیہ السلام اور اپنی دادی جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے غم میں خون کے آنسو رو رہے ہیں، اپنی غیرت کو بازار میں دیکھ کر اپنے غم میں ان کے غم میں خون کے آنسو رو رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ نماز قائم کیے ہوئے ہیں. تو اس سے اہل بیت علیہ السلام صحابہ معصومین کی زندگی میں اگر ہم کہیں پر بھی نظر دوڑائیں تو ہمیں نماز کی اہمیت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نماز کا حکم آیا ہے. اب اس کا نتیجہ سب باتوں کا لباب یہ ہے کہ عزاداری عظیم عبادت ہے عزاداری، لیکن عزاداری کی بیس، عزاداری کی بنیاد کیا ہے؟ وہ نماز ہے. نماز تھی تو عزاداری وجود میں آئی، نماز نہیں تھی تو عزاداری کا نام و نشان نہیں تھا. امام حسین نے نماز قائم کر کے ہمیں عزاداری کا درس دیا. جناب سیدہ نے عزاداری کا فرش عزاد جب شام میں بچھایا پہلا، سب سے پہلے نماز قائم کی، رب کے حضور شکر ادا کیا. اب سب گفتگو کا لباب یہ ہے کہ عزاداری گویا ایک عظیم عبادت ہے، مگر عزاداری کی روح نماز ہے. روح نہیں تو جسم بیکار ہے، اگر نماز نہیں تو عزاداری بیکار ہے. جی تو ناظرین، آپ نے اجاز بھائی کی بات سنی. آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ نماز قائم کریں.